بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ خالق کائنات نے اس سورہ توبہ شریف کے اندر بڑا عجیب سچویشن بیان فرمائی ہے، تو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز میں وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ ذہن کے اندر رکھ لیں گے، اور واقعہ بڑا عجیب سا ہے جس کے اندر فقیر خود بھی شامل تھا، تو وہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جس وقت جس شہید کا ذکر کر رہے ہیں اس شہید کے جنازے کے اندر اور جو ہے ختم شریف چیلم کے اندر میرے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم اور محبوب المشائخ بلکہ سید المشائخ حضرت العلامہ قبلہ مولانا مفتی محمد ابو داود صادق صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ سرکار تشریف لے گئے، اور آپ کے زیر سایہ فقیر کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ صاحبزادہ والا شان نہایت ہی نفیس ذات اور اپنے والد گرامی کی تصویر، یعنی اپنے والد کی شکل کامل حضرت علامہ مولانا محمد داود رضوی صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالی میرے مرشد کریم کے بڑے شہزادے، جو میرے مرشد کریم رحمہ اللہ تعالی اور میرے مرشد کریم کے شہزادے صاحبزادہ صاحب قبلہ مقدس ذل العالی، یہ بھی ساتھ ان کا ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فقیر کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ تو ادھر جنازے پر بڑا عجیب سچویشن دیکھی گئی کہ یہ جو لشکر الدھوکہ والفراڈ، لشکر فریبہ والے اور ادھر سے مردودی والے جماعت، یہ تمام کے تمام جو ہے دعویٰ کرنے والے تھے کہ یہ شہید ہمارے ہیں۔ دوسری جماعت یہ دعویٰ کرنے والی تھی کہ یہ شہید ہمارے ہیں، جبکہ حقیقت میں کون تھے؟ حقیقت میں الحمدللہ جب بھی ناموس رسالت کا کام کیا ہے یا عظمت رسالت کا کام کیا ہے تو نہ یہ سعادت کسی دیو کے بندے کو حاصل ہے، اور نہ یہ وہابی کو، اور نہ ہی یہ مردودی وغیرہ کو۔ یہ جب بھی کام کرتا ہے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو ہی اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت نصیب فرماتا ہے۔ تو جو میرے سامعین و حاضرین اور ناظرین ہیں ان سے میں گزارش کرتا چلوں کہ خواہ مخواہ کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، یہ اس طرح، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے صداقت رکھی ہی اہل سنت و جماعت کے اندر ہے۔ جہاں تک فقیر کی تحقیق ہے اور فقیر کا ناقص علم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہی صداقت اہل سنت و جماعت کے اندر ہے، اور قیامت والے دن جو ناجی فرقہ ہوگا، جس فرقے کی، جس جماعت کی نجات ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے وہ اہل سنت و جماعت ہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی نجات نہیں ہوگی میرے رسول کے فرمان کے مطابق۔ تو وہاں کیش کرنے والے بڑے تھے، کوئی کہتا تھا یہ میرا ہے، تو ان کے نام بھی فقیر کو تو یاد ہیں بہرحال کہ ادھر کون کون آئے تھے اور کنہوں نے اخبارات کے اندر یہ خبر دی تھی کہ ان کی میت آ رہی ہے، ان کا جنازہ فلاں پڑھائیں گے، ان کا جنازہ فلاں پڑھائیں گے۔
تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر بندے کو شوق تو ہے نا کہ چوری کھاتے کھاتے اصل مجنو کے نام لسٹ کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے، لیکن جب چوری کھانے والا ہے تو چوری والے مجنو کے اندر ہی نام آئے گا، حقیقت والے مجنو کے اندر نام نہیں آئے گا۔ تو اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ موضوع تھا ہمارا حضرت غازی عامر عبد الرحمن چیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی سیرت پاک پر آپ کے سامنے چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہے، اور آپ کی شان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا۔ تو اب یہ سماعت فرمائیں گے۔ ابھی یورپی ممالک کے اخبارات میں توہین امیز خاکوں کی اشاعت پر اٹھنے والا طوفان تھما ہی نہیں تھا کہ جرمنی میں برلن جیل میں پاکستانی طالب علم کی شہادت نے ایک بار پھر مسلمانوں کے غم و غصہ میں اضافہ کر دیا۔ اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، شاید بعد میں موقع نہ ملے اور شاید ٹائم نہ بچے بعد میں، چونکہ ہم نے اپنے حاضرین و ناظرین کی حاضری اور دعائیں لینی ہوتی ہیں، کہ یہ جو تصویر بنانا، خاکہ بنانا، یہ صرف اب ہندوؤں، سکھوں یا عیسائیوں، یہودیوں، مرزائیوں کے اندر ہی نہیں رہا، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ایک مخصوص گروہ کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے کبھی جو ہے حضرت مولا علی کی تصویر بنائی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی مبارک آپ کی بنی ہوتی ہے، ساتھ حضرت سیدنا مولا المومنین حضرت مولا حسن پاک تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی حضرت سیدنا مولا حسین پاک تشریف فرما ہیں۔ تو اب ہم دوست کس کو دیں گے، کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ خاکے کون بناتا ہے اور کون ان خاکوں کی اشاعت کرتا ہے؟ تو میرے دوستو، جس طرح کہ وہ اگر خاکے بنائیں، یہودی، عیسائی یا مرزائی، تو وہ مجرم ٹھہرتے ہیں ان پاک ہستیوں کے خاکے بنانے کے ساتھ، تو بالکل اسی طرح اگر کوئی مسلمان کہلوانے والا اس طرح کے خاکے بنائے تو وہ بھی برابر کا ہی مجرم ٹھہرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ مجرم نہیں ہے اور وہ مجرم ہے، بلکہ یہ بھی برابر کا ہی مجرم ٹھہرے گا۔ تو اس طرح کی تصویریں اپنے ہوٹلوں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر، اپنے ڈیروں پر لگانے سے گریز کریں۔ وہ حضرات تصویروں سے بے مثال تھے، ان کی تصویریں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن بے مثال اور کمال بے مثال عطا فرمایا تھا۔ وہ تصویروں میں آنے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھنے کے لائق ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر ان کی سچی محبت ہو تو یہ بات میری بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ عامر عبد الرحمن چیمہ کو 20 اور 22 مارچ 2005 کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اس نے ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس نے توہین امیز خاکوں کو شائع کیا تھا۔ تو شائع ہونے کے بعد اس کو گرفتاری کے بعد اسے جیل بھجوا دیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایم بی سی یا فارن آفیسر نے اس کی رہائی کے لیے یا اس کے مقدمہ کی پیروی کے لیے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ جب دلچسپی ہی ظاہر نہ ہوئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بخوبی۔ جرمن اخبار اور پولیس نے عامر چیمہ کے مقدمے کے بارے میں تفصیلات بھی فراہم نہیں کی تھیں، اور یہ معاملہ سرد خانے میں چلا گیا۔ اب جب اس مسئلے نے یوں ہی شدت اختیار کر لی تو تحقیقات ضروری ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پاکستانی ایم بی سی نے بتایا، یہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ صرف مسلمانوں کی ہی رپورٹیں تیار نہ کیا کریں، اور جو مسلمان صحیح نہج پر چل رہا ہو، امام مسجد ہو، قرآن پاک پڑھنے والا ہو، اور ہو بھی صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت، اور پاکستان بنانے میں بھی اس کے بزرگوں کا کردار ہو، تو ایسے حضرات کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں، آپ تحقیق بھی کر لیا کریں۔ اللہ آپ کو تحقیق کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پاکستانی ایم بی سی نے بتایا، اسے 18 اپریل 2006 کو اس معاملے سے آگاہ کیا گیا،
اور پھر ایم بی سی کے ایک اہلکار نے 21 اپریل کو جیل میں عامر سے ملاقات بھی کی۔ عامر چیمہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ پاکستان میں میرے والدین کو میری خیریت کے بارے میں ضرور بتائیں۔ چنانچہ اس کے والدین کو بتایا گیا کہ عامر وہاں مکمل طور پر ٹھیک ہے، لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جرمن پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ عامر نے 3 مئی 2006 کو 8 بجے خودکشی کر لی۔ جرمن کی وزارت انصاف اور پولیس نے پاکستانی ایمبیسی کو بتایا کہ جرمن کورٹ میں جس نوجوان کا مقدمہ زیر التوا تھا اس نے اپنے کپڑوں سے پھندا بنا کر خودکشی کر لی۔ جرمن پولیس کے مطابق پراسیکیوٹر ابھی مقدمہ چلا رہا تھا اور جرمن کورٹ نے ابھی تک مقدمے کی سماعت شروع ہی نہیں کی تھی۔ جرمن حکومت کی ناانصافی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہمیں ہر وقت درد انسانیت کا اور حقوق انسانیت کا درس دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب حقوق انسانیت، وہ جو نعرے لگانے والے ہیں اور حقوق انسانیت کی بات کرنے والے ہیں، وہ کمینے اس وقت کدھر ہوتے ہیں جس وقت مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ لابی، وہ کمینے، وہ کتے، وہ اس وقت کدھر ہوتے ہیں جس وقت مسلمانوں پر، چیچنیا، کشمیر، جہاں کئی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اب وہ کہاں مر گئے ہیں؟ اب تو نظر نہیں آتے، نہ ہی کوئی بات کرتے ہیں۔ تو یہ صرف پاکستان کے لیے یہ حقوق انسانیت ہے؟ بہرحال ہم نہیں مانتے ایسے حقوق انسانیت کو جو ہمیں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنانے کی کوشش کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22 مارچ سے 3 مئی تک جرمنی جیسے ملک میں اتنے بڑے اور سنگین مقدمے کی سماعت تک کیوں نہ کی گئی، اور جرمن پولیس کے بقول عامر چیمہ نے اگر خودکشی کی ہے تو اس مقدمے کو اتنا التوا کیوں دیا گیا؟ کیا جرمنی حکومت کے اندر دیگر مقدمات کے سماعت کے لیے بھی اتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ اور پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ عامر چیمہ کے والدین کے مطالبہ کے مطابق پوسٹ مارٹم کسی غیر جانبدار ملک سے کیوں نہیں کرایا گیا؟ نمبر 2، عامر چیمہ ایک سچا مسلمان تھا، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کے دل میں محبت رسول اس قدر ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، اولاد اور والدین سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہو، وہ بھلا خودکشی جیسے اقدام کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے جسے اسلام نے ویسے ہی حرام ٹھہرایا ہو؟ تو وہ کیسے اس کا ارتکاب کرے گا؟ مختصر کریں، اگر عامر چیمہ نے خودکشی کرنی ہی تھی تو اس کے لیے اس نے تقریباً 1.5 مہینہ اتنا انتظار کس طرح کیا اور کس کی خاطر کیا؟ عامر چیمہ شہید کے والد بزرگوار نذیر احمد چیمہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو جرمن پولیس نے تشدد کر کے شہید کیا ہے اور اس کی ابتدائی سماعت پر 4 دنوں کے بعد ہونے والی تھی، جس میں سب کچھ سامنے آ جاتا، اس لیے پولیس نے ٹارچر کر کے پہلے ہی شہید کر دیا۔ ویسے تو ہم نے بھی اس کی آنکھوں کی زیارت کی، اس کے چہرہ انور کی زیارت کی تھی جس وقت گجرانوالہ اور ساروکی کے اندر ان کے چہرہ کو ہمارے سامنے پیٹی کے اندر بند تھا، وزیر آباد سے ساروکی کے اندر۔ تو بہرحال اچھا، والد نے کہا ان کے جرمن پولیس نے کسی کو بھی شہید کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کی اجازت نہ دی۔ مبادہ یہ کہ اس کا تشدد واضح ہو جائے، بند تھی اور آخری ٹائم تک جب ہم نے دیکھا اس وقت بھی بند ہی تھی۔ اس کے والدین نے بتایا کہ عامر چیمہ کی جولائی 2006 میں شادی ہونے والی تھی۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور وہ جرمنی میں 2004 سے ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں PhD کر رہا تھا۔ اس کی تعلیم کی تکمیل میں صرف 2 ماہ باقی رہ گئے، 2 مہینے۔ تو اس کے لیے جو میں عرض گزار ہونا چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے، کہیں ٹائم ہمارا زیادہ نہ نکل جائے۔ عامر چیمہ 4 ستمبر 2077 کو گجرانوالہ ڈویژن کے ضلع حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ والد نذیر احمد چیمہ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جبکہ والدہ ثریا بیگم نے ان کا نام عامر رکھا۔ اس طرح ان کا پورا نام عامر عبد الرحمن چیمہ۔ عامر نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول راولپنڈی سے حاصل کی۔ میٹرک 1993 میں گورنمنٹ جامع ہائی اسکول
راولپنڈی سے کیا۔ FSC سر سید کالج راولپنڈی سے لے کر 96 میں فیصل آباد چلے گئے، جہاں سے نیشنل کالج آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں داخلہ لے کر 2000 میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی۔ انہوں نے سب سے پہلے رائے ونڈ میں ایک مل میں ملازمت اختیار کی، پھر دوبارہ راولپنڈی آگے جہاں ایک پرائیویٹ ادارے میں تدریس شروع کر دی، لیکن یہاں سے ملازمت چھوڑ کر دوبارہ ٹیکسٹائل میں نوکری کر لی، پھر لاہور میں ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں نوکری کر لی اور اس کے اسکالرشپ پر جرمنی میں PhD کے لیے چلے گئے۔ وہ 26 نومبر 2004 کو جرمنی گئے۔ دوران تعلیم والدین کو ملنے کے لیے پاکستان صرف ایک بار آئے اور 22 اکتوبر 2005 کو پاکستان سے واپس جرمنی چلے گئے، اور 4 مئی کو جب ان کی تعلیم مکمل ہونے میں صرف 2 ماہ باقی تھے تو شہید کر دیے گئے۔ شہید کس نے کیے؟ حقوق انسانیت کے نعرے لگانے والی تنظیموں نے۔ اس واقعہ پر قومی اسمبلی میں جنرل پولیس کی حراست میں عامر چیمہ کی شہادت پر حکومت اور اپوزیشن نے شدید احتجاج کرتے ہوئے خاص کر کے اہل سنت و جماعت کے دوستوں نے تشویش کا اظہار کیا اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ BBC نے جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار کا اس حوالے سے ایک انٹرویو نشر کیا، جس میں اس نے بتایا کہ عامر سے اس کا رابطہ رہا، وہ بہت مطمئن دکھائی دیتا تھا، اس کے ساتھ گفتگو میں بالکل یہ نظر نہ آیا کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے۔ جس شخص کے سامنے ایک مقصد ہو اور مقصد بھی وہ خالصتاً عشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول پر مبنی ہو جس کے دل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو اور وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہو، جس کا مظاہرہ اس نے ایک اجنبی ملک میں ہی کر دیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے بالکل سراسر غلط ہے۔ عامر کے دل میں صرف اللہ کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہی تھا، پھر بلا وہ کیسے اللہ کے احکامات کی نفی کر سکتا ہے؟ عامر چیمہ کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی جذباتی نوجوان تھا، صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا جو ہر مسلمان کے دل میں ہے اور خاص کر کے اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کے دلوں میں ہے۔ یہی جذبہ ہی تو ہے جس سے امریکہ اور یورپ خوفزدہ ہے اور صدیوں سے اس جذبے کو کمزور اور ختم کرنے کے لیے ہزارہ کوششیں کر رہے ہیں۔ روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ عامر چیمہ کی شہادت سے صرف اس کے والدین اکلوتے بیٹے اور تینوں بہنیں اکلوتے بھائی سے محروم نہیں ہوئیں، بلکہ پوری امت ایک عاشق رسول سے محروم ہوگی۔ پاکستان ایک ایسی ٹیکسٹائل انجینئر سے محروم ہو گیا۔ اگر یورپی ممالک ان کی حرکات سے باز نہ آئے تو پھر عامر چیمہ جیسے نوجوان پیدا ہوتے رہیں گے اور ایسے گستاخوں کی نیندیں حرام کرتے رہیں گے۔ عامر چیمہ کی جرمن جیل میں موت دراصل زندگی کی علامت ہے۔ ایمان کا یہی تقاضا تھا جو عامر نے پورا کر دیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ ہم اپنی جان کی بازی تو لگا سکتے ہیں، مگر اپنے پیارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ضرور کریں گے۔ حضور کی ناموس پر مر مٹنے کا نام ہی زندگی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تو عامر عبد الرحمن چیمہ ہو یا غازی ممتاز قادری ہو یا جتنے بھی شہداء ہیں، ان کا خون ہمیں بار بار پکار کر یہی کہتا ہے کہ مر جانا، قتل ہو جانا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا، یہی انشاءاللہ العزیز ہمارا مشن رہے گا۔ تو یہی گلشن کو نکھاریں گے، خون جگر دے کر نکھاریں گے ہم برگ گلاب، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور گلشن کون سا؟ جو مقامات نبوت، عظمت نبوت اور عظمت رسالت کا گلشن ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت، ہر سانس، ہر قدم اور ہر آنکھ کے اشارے کے ساتھ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اپنے نبی کی غلامی کے لیے پسند کر لے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور بقی شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدفن نصیب فرمائے۔ یہی ہماری زندگی